الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 مہینے کبھی ناقص نہیں ہوتے. شہران لا ينقصان، 2 مہینے کبھی ناقص نہیں ہوتے. فرمایا رمضان اور ذی الحجہ. محدثین نے اس کا معنی لکھا ہے یہ 2 مہینے ایسے مبارک مہینے ہیں اور ایسے برکت والے مہینے ہیں کہ اگر 29 تاریخ کا بھی رمضان ہوتا ہے اور چاند نظر آ جاتا ہے 19 تاریخ کے بعد تو اللہ تعالی روزے رکھنے والوں کے نام اعمال میں 30 روزوں کا ثواب لکھتے ہیں. ناقص نہیں ہوتے. لا ينقصان، پورا ثواب لکھا جائے گا 30 روزے. اور ایک روزہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا ایک روزہ 70 روزوں کے برابر ہے کیونکہ فرض پر 70 کا اجر ملتا ہے. اور دوسرا ذی الحجہ کے 10 دن اگر عبادت کرتا ہے، یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جس دن قربانی ہوتی ہے، انسان نیکی میں اعمال صالحہ میں گزارتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے پورے مہینے کا ثواب لکھا جاتا ہے. لا ينقصان. آپ نے فرمایا یہ 2 مہینے کم نہیں ہوتے. پورے کا پورا اجر ملے گا انسان کو، پورے مہینے کا اجر لکھا جائے گا. 29 روزوں پر 30 روزے اور 10 دن کی عبادت پر 30 دن کی عبادت کا اجر ہے. اور وہ 10 دن کیسے 10 دن ہے؟ عجیب ہے. آپ نے سب ارشاد فرمایا، عائشہ صدیقہ فرماتے رسول نے فرمایا کہ پورے سال میں انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے، ہم پورے سال عمل کرتے ہیں، ان میں رمضان بھی شامل ہے، دوسرے بھی، لیکن اس 10 دنوں میں جتنے اللہ تعالی کے ہاں ان اعمال کی محبت اور ان اعمال کی قیمت ان 10 دنوں کے اندر ہوتی ہے. فرمایا کسی ایام میں ایسی نہیں ہوتی. احب الی اللہ، سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے ان 10 دنوں میں اعمال کرنا. اور یہ عمل کہاں پر ختم ہوتا ہے؟ جا کر 10 تاریخ کو قربانی پر
اما عائشہ فرماتے اور قربانی اتنی پسند ہے فرمایا کہ اس کا زمین پر خون گرنے سے پہلے دربار الہی میں قبول ہو جاتا ہے۔ آپ نے چاند دیکھا یکم ذی الحجہ کا اور محبوب اعمال شروع ہو گیا۔ احب اللہ، محبوب سے بھی اوپر کا درجہ ہے، محبوب سے اوپر کا درجہ احب ہے، احب اللہ، بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ کوئی بھی نیکی کریں گے ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو نیکی پسند ہے تو نیکی کرنے والا بھی پسند ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ مغفرت اور کثرت اعمال کا ہے کہ انسان کو اجر بہت ملتا ہے اس کے اندر۔ انسان فرض کے اوپر 70 فرض کا ثواب ملتا ہے اور نوافل پر اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اللہ جہنم سے اس کو آزادی دے دیتے ہیں، اور ذی الحجہ کے مہینے میں اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں اور پیاروں میں اس کو شامل کر لیتے ہیں۔ دونوں مہینوں میں اپنی اپنی خاصیت ہے، ایک میں اعمال میں کثرت ہو رہی اور یہاں احب اللہ فرمایا کہ یہاں اعمال مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے والفجر والیال عشر میں اللہ نے قسم کھائی ہے، اللہ نے 10 راتوں قسم کھائی، قسم ہے فجر کی، اور اس فجر سے مراد بھی 9 تاریخ کی فجر ہے، عرفہ کی فجر، والفجر والیال عشر، اس فجر سے مراد 10 تاریخ کی فجر ہے، 10 تاریخ کی، جس دن قربانی کرتے ہیں اس کی قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ، والیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، اس لیے کہ رات سے ہی دن رات سے شروع ہوتا ہے، اسلامی دن مغرب سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے رمضان کا روزہ بعد میں رکھتے ہو، تراویح پہلے پڑھتے ہو، یہ رات کو جو 12 بجے دن تبدیل ہوتا ہے یہ انگریزوں کا دن تبدیل ہوتا ہے، مومن کا دل تو مغرب سے ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اسلامی تاریخ مغرب سے تبدیل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ رات یہ آنے والے دن کے لیے ہوتی ہے، آنے والے دن کی رات پہلے ہوتی ہے سوائے ایک دن کے۔ عجیب بات ہے، ایک دن ایسا اس کی رات ہی نہیں ہے، ایک دن ایسا ہے کہ اس کی رات نہیں، اور وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے کہ 10 ذی الحجہ کو حاجی لوگ جو حج پر جاتے ہیں تو 10 ذی الحجہ کی جو رات ہے وہ دراصل عرفہ کی رات ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک صحابی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے پتہ نہیں کس ملک سے آئے، اور وہ بیچارے اپنے اونٹ کو دوڑاتے 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 رام مان دیا تھا، پہنچتے پہنچتے پتہ چلا بھی مینا میں نہیں ہے، عرفات پہنچتے پہنچتے ان کو شام ہو گئی، مغرب کے بعد پہنچے عرفات میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ جا چکے تھے، دیکھا کہ عرفات میں کوئی بھی نہیں ہے، اب بہت پریشان ہوئے، اب ایسے احکامات، پہلی حج ہو رہی ہے اور پہلی حج میں کوئی ایسی تفصیلات نہیں، آج جس طرح ہمیں تفصیلات معلوم ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے وہ پہلی حج ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اب صحابی نے اپنا جو اونٹ تھا وہ میدان عرفات میں دوڑانا شروع کر دیا، کبھی یہاں کھڑا کر دیتے تھوڑی دیر کے لیے کہ شاید یہاں وقوف ہو، شاید یہاں پورے میدان میں جو 3 میل یا 4 میل مربع کے اندر ہے اس میں اپنا اونٹ دوڑاتے رہے یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو گیا اور بہت تھک گئے کیونکہ پتہ نہیں تھا بھی کہاں کیا کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے، اور پھر وہاں سے اپنے اونٹ کو دوڑایا اور مزدلفہ میں پہنچے، بڑی مشکل سے مزدلفہ میں انہوں نے نماز پڑھی کیونکہ مغرب عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھنے کے کچھ دیر کے بعد ہی فجر کی اذان ہو گئی، اور مزدلفہ میں ویسے بھی فجر شروع وقت میں پڑھی جاتی، بالکل شروع وقت میں، کیونکہ بعد میں وقوف کرنا ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
اذان کے بعد نماز پڑھائی، صحابی شامل ہو گئے۔ جب سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے، حضرت ایک سوال ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میں پہنچتے پہنچتے مجھے شام ہو گئی، میں عرفات چلا گیا، میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ جہاں پر میں اپنے اونٹ کو کھڑا نہ کروں، ہر جگہ میں نے وقوف کیا، اور اب میں فجر میں آپ کے ساتھ شامل ہو گیا ہوں، کیا میرا حج ہو گیا؟ یہ سوال تو تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو حالت احرام میں مزدلفہ کی فجر سے پہلے پہلے وہاں سے ہو کر آ جائے اور میرے پیچھے اب فجر کی نماز پڑھ لی تو تیرا حج ہو گیا۔ لہذا یہ جو رات ہے یہ 10 تاریخ کی رات نہیں ہے، یہ 9 تاریخ کی رات ہے۔ لہذا 9 تاریخ کا جو اصل واجب وقت ہے وہ تو ہے ظہر سے مغرب، لہذا ظہر سے مغرب میں اگر قیام وقوف نہیں کرے گا تو دم دینا ہوگا، لیکن فرض وقت ظہر سے فجر تک ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی نہیں پہنچ سکا ظہر کے بعد عصر کے بعد اور رات کو پہنچ جاتا ہے، بس ایک ذبح کرے گا بکرا اور حاجیوں میں شامل ہو جائے گا، دم دینا ہوگا صرف ایک، اس کا حج نہیں چھوٹا، کیونکہ عرفہ ایسا ہے کہ فرمایا العرفۃ الحج، اگر عرفہ رہ گیا تو اس کا کبھی بھی حج نہیں ہوگا۔ اس لیے مریض ہو، زخمی ہو، کچھ بھی ہو، اگر حج پہ جاتا ہے، بہت سے حجاج بیمار ہو جاتے ہیں اسپتالوں میں، 9 تاریخ کو ہر حال میں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو کچھ دیر کے لیے میدان عرفات میں لے کر آئے، کیونکہ حالت احرام میں تو ہوتے ہیں، پھر بیمار ہو گئے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اسپتال میں پڑا ہے، وہ ایمبولینسوں میں لے کر آتے ہیں، بلکہ ہیلی کاپٹروں میں بھی لے کر آتے ہیں، ان کو چکر لگا دیتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا کہ 9 تاریخ کو ظہر کے بعد سے کوئی انسان بے ہوشی کے عالم میں، جس نے احرام باندھا تھا، بے ہوشی کے عالم میں چارپائی پر ڈال کر بھی اگر اس کو میدان عرفات سے گزار دیا جائے گا، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور حاجیوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ اس لیے ایک واحد دن ایسا ہے وہ حاجیوں کے لیے، واحد دن 10 ذی الحجہ کا دن کہ جس کی رات نہیں ہے، لے فرمایا والفجر، قسم ہے 10 ذی الحجہ کے فجر کی کیونکہ اس کی رات نہیں ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی کیونکہ 10 راتیں یکم ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، کیوں قسم کھائی؟ فرمایا کہ یہ عظیم الشان وقت ہے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار کرنا چاہتے ہو، ان 10 دنوں کو اچھا گزار لو۔ اور فرمایا کہ ایک روزہ رکھتا ہے ان 10 دنوں میں، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، ایک روزہ 1 سال کے روزہ۔ اور 9 تاریخ کے روزے کی تو خاص فضیلت ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ حاجی میدان میں گئے ہوئے ہیں، ہم سب کے لیے اگر 9 کا روزہ رکھتا ہے اگلے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، سال بھر کے روزوں کا اجر و ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ ان 10 راتوں میں رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح ہے۔ چلو لیلۃ القدر، روزانہ آپ کچھ نہ کچھ نیکی کر لیں، رات کو کچھ نفل پڑھ لیں، کچھ تلاوت کر لیں، کچھ ذکر کر لیں ہر رات میں، یعنی یہ 10 راتیں سستی میں گزارنے والی نہیں ہے۔ ہم تو ہمارا تو عجیب حال ہے، ہماری عجیب زندگی کا عجیب روٹین ہے کہ ہم محترم جگہ ہو یا محترم وقت ہو، ہم اس کو ایسے ہی گزارتے ہیں جیسے عام زندگی میں ایسی عادتیں پڑ چکی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ حرمین میں بھی ہوتے ہیں تو ہم ایسے سمجھتے پاکستان میں بیٹھے۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا کہ میں آگے بیٹھا، پیچھے میرے حاجی بیٹھے، سامنے خانہ کعبہ تھا، میں خانہ کعبہ کو دیکھ رہا تھا کیونکہ دنیا میں واحد ایک ایسا گھر ہے خانہ کعبہ، اس کو دیکھنے پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں، جب بھی آنکھ اٹھا کر دیکھو 10 نیکیاں، پھر آنکھ اٹھا کر دیکھو 10 نیکیاں، پھر آنکھ اٹھا کر دیکھو 10 نیکیاں، 100 بار دیکھ لو ہر ایک کو 10 نیکی ملے گی آپ کو۔ واحد گھر ایسا کہا میں دیکھ رہا ہوں بیٹھا ہوا،
میرے پیچھے حاجی بیٹھے اس بات پر جھگڑ رہے ہیں کہ ایجنٹ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ کہتا ہے وہ کتا ہے، وہ کمینہ ہے، وہ دھوکہ باز ہے۔ اللہ کے گھر میں جس کی تمنا لے کر جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھیں، لیکن ہم اپنی روٹین کی زندگی سے نہیں نکلتے۔ اگر یہ ایک چیز ہم اپنی زندگی میں ختم کر دیں کہ جب بھی کوئی خاص وقت آئے تو ہوشیار ہو جائیں، واللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں بڑی بڑی لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا یہ ہوشیار ہونا ہی نجات کا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ فرمائے کہ بھائی میری چیز کی قدر کی اس نے، آپ مجھے بتائیں، پکانے والا پکائے، ہمیں تو بہت واسطہ پڑتا ہے، گھروں میں جاتے ہیں مائیں بہنیں محبت کرنے والی کہتے ہیں حضرت کے لیے خاص چیز بنائی ہے، طبیعت نہیں ہے، ڈاکٹر نے روکا ہے، ہم اس میں سے تھوڑی سی لے کے چکھ لیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتی ہیں کہ ماں دیکھو ہمارا دل رکھ لیا۔ بتائیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ وقت خاص ہے، یہ زمین خاص ہے، اتنے ٹائم میں تم نے کچھ کرنا ہے۔ اگر انسان ہوشیار ہو جائے بھائی بڑا خاص وقت آ رہا ہے، چلو کچھ نہ کچھ کریں گے، ایک لقمے کی طرح بھی کوئی کام کر لے گا۔ آسمان اللہ تعالیٰ نے اپنا نام شکور رکھا ہے کہ میں شاکرن، اور میں شکور نام رکھا ہے کہ میں تمہارے اعمال کا شکر گزار ہوں گا کہ تم نیکی کرو گے میں اس کے اوپر تمہیں اجر دوں گا۔ لیکن ہماری عجیب حالت ہے، اللہ معاف فرمائے، آج یہ جمعے کا دن ہے، آج ہم بس جمعہ پڑھنے آ گئے۔ امام غزالی فرماتے جمعرات سے تمہیں ادراک ہونا چاہیے کل جمعہ ہے، بڑا خاص دن ہے، دنوں کا سردار ہے، میں نے کل جمعہ پڑھنا ہے، اور میں کل سے دل میں نیت کرو کل ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، کپڑے پہننے، فلاں جگہ جانا ہے، اہتمام کرنا ہے، نہائیں دھوئیں گے، مسواک کریں گے۔ فرمایا کہ یہ جمعے کا دن اس انسان کا وصول ہو جاتا ہے، اور جس کو پتا چلے آج جمعہ، اچھا فرما اس کا کیا جمعہ ہے، کیا جمعہ ہے؟ تمہارے گھر میں کوئی بڑا آدمی آ جائے تم ایسے پروٹوکول دیتے ہو، تمہاری نیندیں اڑ جاتی ہیں، تمہاری نیندیں اڑ جاتی ہیں، تو یار بڑا آدمی آ رہا ہے بھائی جلدی کرو بھائی جلدی کرو، ہر چیز کرنے کے باوجود بھی بار بار دیکھتے رہتے وہ کمی تو نہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خاص دن آ رہا ہے، خاص جگہ آ رہی ہے، خاص زمین آ رہی ہے، ہم اپنی روٹین کی زندگی میں یہ ایک چیز ختم کر لو زندگی میں سے۔ 10 راتیں آ رہی ہیں، ہوشیار ابھی سے ہو جاؤ بھائی۔ زیادہ اللہ تعالیٰ کب کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت سجدے میں پڑے رہو؟ کب کہا ہے؟ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں یہ نماز اور یہ عبادت ہم نے کیوں دی؟ خلقکم والذین من قبلکم، اس لیے کہ ہم نے تمہیں انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اس کا بدلہ یہ ہے تمہیں انسان بنانے کا اور مسلمان بنانے کا کہ تم میری عبادت کرو۔ زیادہ اگر اللہ اس نماز پر ہمیں کچھ نہ دے تب بھی یہ فرض رہے گی، اس لیے کہ اللہ پہلے دے چکے ہیں، ہمیں مسلمان کر چکے، جنت کی ہمارا جنت کی کنجی دے دی۔ جب جنت کی کنجی دے دی تو اب ہم سے کوئی بھی کام لے تو لے سکتے ہیں، نہیں بولو ہے؟ ایک سیٹ اپنے ملازم سے کہے کہ بھائی یہ چیک ہے، یہ مہینے بعد یہ چیک جو ہے تیرا جب پورا ہوگا تو کیش ہو جائے گی، اس کے اندر 50,000 روپے، تو بھاگ کے نوکر کام کرے گا یا نہیں کہ یار مجھے تو چیک ایڈوانس مل چکا ہے، بس مہینہ پورے ہوتے ہی کیش ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے تمہیں ہم نے کلمہ دے کر جنت کی کنجی تمہیں دے دی، اب تم ہماری عبادت کرو، لیکن پھر بھی ان کا کرم بالائے کرم ہے کہ پھر بھی ہمیں ان عبادات پر نیکی عطا فرماتے ہیں، اجر عطا فرماتے ہیں، گناہوں کے معافی کا ذریعہ کر دیتے ہیں، حالانکہ جس کی وجہ سے بات کر رہے ہیں وہ کام تو پہلے کر چکے ہیں، وہ احسان ہم پر پہلے کر چکے ہیں۔ تو آپ بتائیے نماز فرض ہے، 5 نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1.5 گھنٹہ صرف رکھا ہے، صرف 1.5 گھنٹہ، کہ 24 گھنٹے میں سے صرف 1.5 گھنٹہ تو مجھے دے دے، باقی سارے 22.5 گھنٹے تیرے ہیں۔ تو
تو مجھے بتائیں اس اللہ تعالیٰ کو اگر یہ ضرورت ہوتی کہ ہم ہر وقت سجدے میں پڑے رہیں، ان عبادات کو لمبا کر دیتے، ان کو ہمارے لیے مختصر کر دیا، روزے سال میں ایک بار رکھ دیے، حج زندگی میں ایک بار رکھ دیا، زکوٰۃ سب پر فرض نہیں کی، صدقہ جو ہے فطر سب پر فرض نہیں کیا، قربانی سب پر فرض نہیں کی، تو آپ مجھے بتائیں پھر بھی اگر ہم کچھ نہ کر سکیں، اللہ فرماتے کچھ نہ کچھ تو کرو تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارا بندہ، ہمارے بندے نے ہمارے خاص وقت کی قدر کی ہے، ہماری خاص زمین کی قدر کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی پر ہی بخشش اور محبت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ لمبی چوڑی عبادات نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو، اور کون حق بھی کون ادا کر سکتا ہے، لیکن غفلت نہیں چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ایک خاص رات آئی، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ زمین پر دیکھ کر آؤ۔ دیکھا پورا عالم سو رہا ہے، ماننے والے بھی خدا کو سو رہے ہیں، نہ ماننے والے بھی سو رہے ہیں۔ ایک بت پرست اپنے بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے۔ جبریل السلام کو بڑا غصہ آیا، دل تو چاہے ابھی فنا کر دو اس کو، کیسی خاص رات اور یہ غیر اللہ کو پوج رہا ہے۔ کیونکہ خاص ایام میں اور خاص جگہوں پر جہاں اجر و ثواب اور رحمت زیادہ نازل ہوتی ہے، وہاں گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھو گناہ شدت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کتنا محترم ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، لیکن فرمایا رمضان پایا اور بخشش اس پر لعنت ہو۔ رسول اللہ نے بھی فرمایا، جبریل السلام نے بھی فرمایا۔ آپ بتائیے، بہت غصہ، خیر حکم نہیں تھا، وہاں پر رپورٹ دے دی، ایک آدمی بت پوج رہا تھا، باقی سب سو رہے تھے۔ اگلے سال پھر بھیجا، وہی رات آئی، دیکھا پورا عالم سو رہا ہے، کوئی رب کو نہیں منا رہا ہے، ماننے والے بھی نہیں اور غیر دوسرے تو ہے، لیکن ایک آدمی مسجد میں سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ اسلام کا بڑا دل خوش ہوا، وہ دیکھو پچھلے سال تو وہ مشرک تھا، اور آج دیکھو چلو یہ سجدے میں پڑا ہے، اس خاص رات میں اللہ کی اس رحمت کی قدر کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے۔ جا کر رپورٹ دی اللہ، ایک آدمی ہے وہ مسجد میں تھا، باقیوں کو تو ایسا حال کہ ویل تجھے پتا کون ہے؟ نہیں اللہ، یہی وہ مشرک ہے جو پچھلا بت کے سامنے بیٹھا تھا، ہم نے اس کو توفیق توبہ دے کر اپنا بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوست، اللہ تعالیٰ جو زمانے لاتے ہیں یا زمینیں دیتے ہیں کہ یہ زمین میں کرو گے تو اتنا ملے گا، اور یہ ہمیں خاص ہماری رحمت ملے گی، یہ وقت ایسا ہے وہ غفلت میں گزارنے والا وقت نہیں ہے۔ لمبی چوڑی عبادات نہیں چاہیے، تھوڑی سی عبادت کر لیں، 10 دن روزے نہیں رکھ لیں تو ایک آدھا روزہ رکھ لیں، 1-2 روزوں سے کیا ہوتا ہے، 9 تاریخ کا ہی روزہ رکھ لیں، کوئی ذکر اذکار کر لیں، کوئی صدقہ خیرات کر دیں، ہر طرح کی عبادت کے میں حصہ ڈال لیں، رات کو چند نفل عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں، لیکن دل میں یہ ہو کہ یہ بڑی خاص راتیں اور یہ بڑے خاص دن ہیں۔ آپ کے دل میں جو قدر و قیمت ہوگی اللہ تعالیٰ اسی پر ہی اپنی محبتیں تمہیں دے دیں گے۔ احب اللہ، کیا مطلب؟ اللہ اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں میرے دوستو، پھر دنیا اور آخرت کے خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کے اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے وہ۔ احب اللہ، ان 10 دنوں میں اسے قسم کھائی، والفجر، فجر کی قسم یعنی 10ویں یوم النحر، لیکن یہ حجاج کے لیے، اور یہاں بھی قربانی ہے، لیکن یہ جو فجر ہے خاص فجر یہ وہاں ہے، کیونکہ فجر کے بعد رمی جمار کی اجازت ہو جاتی، مزدلفہ سے آنے کے بعد شیطانوں کو کنکریاں مارنی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، شفع اور وتر میں بھی یہ مراد ہے۔ شفع سے مراد 10ویں کی 10 ذی الحجہ، اور وتر سے مراد 9 ذی الحجہ۔
واللیل اذا یسر، اور رات جب گزر جاتی ہے. ان فی ذلک لقسم لذی حجر، عقل والوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے. اللہ تعالی نے ان ایام کو بڑا خاص بنایا میرے دوستوں. قریب آ رہے ہیں ایام، ابھی سے دل میں ہمارے جذبہ ہونا چاہیے ہم ان 10 راتوں کو اچھا گزاریں گے. اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے ان دنوں میں گناہ کرنا، یہ بہت خطرناک ہے. کیا رمضان ہے؟ میں نے بتایا 2 زمانے سب سے قیمتی، رمضان کا زمانہ اور یہ 10 دن بہت قیمتی. گناہ کرنا، آنکھ کا گناہ کرنا، زبان کا گناہ کرنا، ہاتھ پاؤں کا گناہ کرنا، دل کا گناہ کرنا، دل میں گناہوں کے پلان بنانا. سخت اللہ تعالیٰ کی بغض اور نفرت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جس طرح نیکی اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، گناہ ان دنوں میں سخت نفرت کا ذریعہ ہے. ویسے تو ہر وقت ہی اللہ کے بغض اور نفرت کا ذریعہ ہے، لیکن ان ایام میں اس کی شدت بڑھ جاتی. جس طرح انسان گناہ اپنی زمین میں کرتا ہے تو 1 گناہ لکھا جاتا ہے، اگر وہی گناہ وہ حرم پاک میں کرے گا تو 1,00,000 گناہ لکھا جائے گا. 1,00,000، اس نے 1,00,000 گناہ کی. وہی گناہ اگر مدینہ شریف میں مدینہ طیبہ میں کرے گا 1,000 یا 50,000 کا گناہ لکھا جائے گا. وہی بیت المقدس میں کرے گا 1,000 کا گناہ لکھا جائے گا. کیونکہ جتنی نیکی کی قیمت بڑھ جاتی ہے گناہ کی بھی اتنی شدت بڑھ جاتی ہے. یاد رکھو، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر انسان بے قاعدگی کرے جا کر. لہذا نہ یہاں گنجائش ہے نہ وہاں گنجائش ہے. مسجد ہے، ایک آدمی باہر گالی دیتا اور ایک مسجد میں گالی دیتا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں گالی دینے والے کی سزا اور ہے، سخت ہے. یہ محترم جگہ تھی، فرشتوں کی صحبت تھی، یہ ذکر اذکار کی جگہ تھی. اور ایک آدمی باہر بازار میں گالی دیتا. گالی تو بری چیز ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے گالی دینا کافروں کا شیوا ہے، مسلمان گالی نہیں دیتا. سن لو، آج تو ہم گردان پڑ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں، اور یہ بڑا فخر سمجھتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. حدیث شریف میں بڑی سختی آئی ہے، فرمایا کہ مومن گالی نہیں دیتا، یہ گالی کافر کا کام ہے. اس لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام کے بڑے خاص صحابی ہیں. ان نے گالی دی تھی اپنے نوکر کو، یبن سودا، اور گالی بھی کیا دی؟ اوے کالے کے بیٹے، کیونکہ وہ حبشی ماں تھی اس کی. اے کالے کے بیٹے، کالے کے پتر اور کالی کے پتر. پیغمبر سلام سن رہے تھے، بہت سخت غصے ہوئے. آپ نے فرمایا کہ تم ماں کے نام سے ہار دلاتا ہے، ابھی تک تیرے اندر کفر ہے. یہ فرمایا. کانپ گئے. توبہ کی اور پوری زندگی پھر ایسی بسر کی کہ جتنے بھی ان کے خدام ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے، نوکر ہوتے تھے، آنے والا فرق نہیں کر پاتا تھا کہ حضرت کی اولاد ہے یا یہ غلام ہے. کیونکہ جیسا لباس اپنا ہوتا ویسا لباس ان کا ہوتا، جیسا بستر اپنا ہوتا ویسا بستر ان کا ہوتا، جیسی نشست اپنی ہوتی ویسی نشست اپنی ہوتی. جب کھانا کھاتے ایک دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھاتے تو کسی نے کہا یہ کون لوگ ہیں، کوئی رشتے دار ہیں؟ کہا نہیں، یہ میرے غلام ہیں یا میرے خادم ہیں. غلام مل جایا کرتے تھے جنگوں کے اندر، جب تقسیم ہوتے تھے تو وہ تو مجاہد آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے غلام ہیں میرے خادم. کہا کہ بھائی کوئی فرق نہیں لگ رہا کہ یہ آپ کی اولاد ہے وہ. تو یہ حدیث سنایا کرتے تھے. رسول اللہ نے فرمایا اے ابو ذر تیرے اندر کفر پایا جاتا ہے تو گالی دیتا ہے. آج تو ہمارے لیے معمولی بات ہے. یہ کہ زبان کہ اللہ نے ہماری زبان پر کلمے کو جاری کیا ہے. واللہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے. پورا عالم میں مسلمانوں کی تعداد دیکھ لو، کافروں کی دیکھ لو، ہم اس کے وار پر چوتھائی یا تہائی بنیں گے. پورا عالم اللہ کے نام سے محروم ہے، اس زبان سے نہیں کہہ سکتا. ان کو توفیق نہیں ہے. مجھے اور آپ کو دے دیا، مفت میں دے دی، مفت میں دے دی، مفت میں ملا ہے.
مسلمان تھے، والدین بڑے ہوئے، زبان کھلی تو انہوں نے کہا اللہ پڑھو، اللہ پڑھو، اللہ۔ جب پیدا ہوئے تو ہمیں تو ہوش بھی نہیں تھا، لے گئے مولوی صاحب پاس، مولانا صاحب اذان دینا، پہلے الفاظ اس کے کان میں اللہ کے پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اقامت کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر، اچھا نام رکھوایا جا رہا ہے، گھٹی دلوائی جا رہی، وہ بچے کو کیا پتا؟ پھر جب زبان کھلتی تو کہتے کہو بیٹا اللہ، ہم نے اللہ کہہ دیا، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنی بڑی نعمت کہ اللہ نے اپنا نام تمہاری زبان پر جاری کیا ہے، اس زبان کو گندا نہ کرو، گندا نہ کرو، یہ ایسی پاکیزہ چیز کہ اپنا نام دے دیا، کلمہ دے دیا، قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی، ذکر کی توفیق دے دی، نمازیں پڑھنے کی توفیق دے دی، پھر گالی دیتا ہے، پھر اس پر غلاظت ملتے ہو تم۔ آپ نے فرمایا یہ کافروں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے، مسلمان گالی نہیں دیتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے لوگوں نے گالیاں دی، آپ کسی کو گالی نہیں دیتے، جواب میں کبھی گالی نہیں دی، بلکہ ایک عجیب روایت آتی، سن لو کان کھول کر۔ آپ نے فرمایا کہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ لوگ اپنے والدین کو گالی دیں۔ سنو، صحابہ نے کہا کہ اپنے والدین کو حضرت کون گالی دیتا ہے؟ فرمایا جب تم دوسرے کے والد کو گالی دو گے وہ فوراً تیرے والد کو گالی دے گا، تو نے اپنے والد کو جو گالی پڑوائی تھی تو ذریعہ تو بنا، دادا تو نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ سن لو، اگلا ویسے ہی کہے گا، اب بچے کو دیکھ لے اور فوراً وہی بات کرے گا، اگر تیرا عباس ہو گیا، تیرا عباس صاحب، اور وہ نہیں دیکھے گا مولانا صاحب ہیں، نہیں دیکھے گا امام صاحب ہیں، نہیں دیکھے گا حاجی صاحب ہیں، تو اپنے والد کو گالی کس نے دے؟ تو آپ ذریعہ بنے۔ رسول اللہ نے کہا یہ نہیں کہ خود انسان گالی دے گا، ایسے بدبخت بھی ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتے، اللہ معاف فرمائے، وہ تو خیر بدبختی کے بالکل آخری گڑھے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک نوجوان ہے کہ جی میرے ابا نے ہمارے لیے کیا چھوڑا؟ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ میں کہا بدبخت تیرے ابا نے تیرے لیے کلمہ چھوڑا، تو آج کسی ہندو کے گھر میں ہوتا تو کسی مورتی کے سامنے ہوتا اور کسی گائے کا پیشاب پی رہا ہوتا تو اپنے باپ کا یہ احسان نہیں دے سکتا کہ تو مسلمان ہے، باقی رزق روٹی جو تیرے باپ کے کھاتے میں تھی وہ لے گیا، جو تیرے کھاتے میں تجھے وہی ملے گی۔ باپ کون ہوتا ہے تجھے رزق دینے والا؟ وہ رزاق ہے۔ عائشہ صدیقہ کی خادمہ کا شوہر شہید ہو گئے، اکیلا سارے تھے، مدینہ میں تھی، لوگ آئے، ہائے اب تیرا کیا بنے گا؟ جیسے عورتوں کا آتا ہے، ہائے اب روٹی کی پار کیا ہوگا؟ تو تیرا تو کوئی بھی نہیں رہا، بیٹا پہلے شہید ہو چکا تھا، باپ بھی شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا تعزیت کرنے آؤ یا مبارکباد دینے؟ مبارکباد دو، شہید کی ماں تو تھی، اب شہید کی بیوی بھی ہوں۔ یہ مجھے بتاؤ عبد الرزاق مرا ہے یا رزاق مرا ہے؟ یہ پہلے بتاؤ، عبد الرزاق مرا ہے یا نہیں؟ ہو تو عبد الرزاق مرا ہے، کہ رزاق تو زندہ ہے نا، میں ان کی روٹی میری روٹی وہ دے گا، وہ چلے گئے، ان کے ہاتھ میں میری روٹی تھوڑی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ساڈے ابا اما نے ساڈے کی چھڈا، کلمہ چھڈا، تو یہ مسلمان کیا، کل قیامت کے دن اس کی قیمت لگے گی، ورنہ کوئی پیغمبر بھی حضرت ابراہیم صاحب اپنے والد کی سفارش نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے آپ دیکھیں گے اپنے باپ کو اور آپ کا دل چاہے گا کہ سفارش کریں، اللہ ابراہیم ادھر دیکھ، آپ دوبارہ دیکھیں گے بچھو کی شکل بنا دی جائے گی، اور جو اپنی گندگی میں لکھا ہوگا تو نفرت ہو جائے گی، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جہنم میں پھینک دو۔ بھائی تجھے کلمہ دے گئے، اگر تو نالائق اور گناہگار بھی تھا، رسول اللہ تیری سفارش کریں گے کہ بھئی یہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ والدین سے کیا چاہتے ہو؟ پھر بھی ماشاءاللہ ہر والد اپنے اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کر کے جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ کچھ نہ کر کے جائے، لیکن تم اللہ تللوں کے لیے چاہتے تو اللہ تللے بھائی اپنی کماؤ اور کھاؤ۔ مجھے وہ ڈاکٹر عبد القدیر کا ایک مضمون مجھے بہت پسند ہے، انہوں نے کہا ریٹائر ہونے والے
لوگوں جو ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر کر رہے ہو اور کوئی انویسٹمنٹ میں ان پیسے ویسے نہ لگایا کرو ان اولادوں کے لیے، تمہیں دوائی بھی ان سے مانگ کر لینی پڑے گی، اپنے پیسے اپنے اوپر خرچ کرو اور اللہ کو راضی کرو۔ ان کی روٹی بھی اللہ کے ذمے ہے، تمہاری روٹی بھی اللہ کے ذمے ہے، جو ان کی فکر کے اندر اپنی جان کو گھولتے ہو اور خدا سے دوری اختیار کرتے ہو، تم اللہ کو راضی کرنے میں لگاؤ اور اپنے اوپر لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا